خدا ان کی زندگی بخش کلام کو دیکھیں گے، اور آج ہمارا مضمون ہے سکسیس، کامیابی یا کامیاب ہونا یا کامیابی۔ جیزس نیور فیلز، چونکہ یسوع مسیح ناکام نہیں ہے، یسوع مسیح کبھی ناکام نہیں ہوا، ہمارا خدا ناکام خدا نہیں ہے، کامیاب خدا ہے، اس لیے وہ مجھے اور آپ کو کامیاب تو دیکھنا چاہتا ہے، ہیلیلویا، اور کامیاب بنانا چاہتا ہے اور کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ تو کامیاب لفظ، کامیاب فارسی زبان کے لفظ سے ہے، کام یاب، کام اسم ہے اور یاب مصدر ہے یافتن سے۔ تو کامیاب ہونا، کامیاب بنانا یا کامیابی، تو کامیاب کا مطلب ہے بامراد ہونا، مقبول ہو جانا، امتحان میں پاس ہو جانا، کامیاب ہو جانا، یہ کامیاب ہونے کا مطلب ہے۔ اور میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو بامراد بنانا چاہتا ہے، ہم بے مراد نہ رہیں، بامراد ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو خدا کی محبت کے وسیلے سے صرف ایسا ہو سکتا ہے، آمین۔ میرا اور آپ کا خدا اپنے فضل سے ہمیں کامیاب بنا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کر یوشوا کی کتاب نکالیں، اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت مقدسہ۔ بنی اسرائیل کے بیابان میں 40 سالہ سفر کے دوران یشوع موسیٰ کا ایک وفادار اور قریبی مددگار رہا تھا۔ بائبل اسے پاک روح سے معمور اور موسیٰ کے بعد قیادت سنبھالنے کے لیے با اختیار شخص کے طور پر بیان کرتی ہے۔ اب خدا اسے بنی اسرائیل کو وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے جانے کے لیے بلا رہا تھا، اور یشوع نام کا مطلب ہے خداوند بچاتا ہے، یہوہ نجات دہندہ ہے، خداوند نجات ہے۔ اس نام کی یونانی شکل یسوع ہے۔ یشوع کی یونانی شکل کیا ہے؟ یسوع۔ تو جوشوا ٹی وی جو ہے، اس کی یونانی شکل جو ہے وہ یسوع ہے، ہیلیلویا۔ جوشوا ٹی وی کا دوسرا مطلب ہے یسوع ٹی وی، آمین، ہیلیلویا۔ یسوع مسیح سے 5014 سال پہلے فلسطین کنعان کی فتح شروع ہوئی، اور یشوع نے تقریباً 25 سال تک بنی اسرائیل کی قیادت کی اور ان کو وعدہ کیے ہوئے ملک میں پہنچایا۔ یسوع مسیح اسی طرح میں نے بتایا، یشوع کی عبرانی شکل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح آیا، اور وہ اس لیے آیا کہ ہمیں خدا باپ کے وعدہ کیے ہوئے ملک، اصل وطن، اصل کنعان، نئے یروشلم میں پہنچائے، اور جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہوگا اور نئے یروشلم کا وارث ہوگا ایک دن، ہیلیلویا۔ زبور 14 کی دوسری آیت مقدسہ۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر کیا کی؟ خدا کیا کرتا ہے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، عمل کریں گے، خدا کے کلام کو سمجھیں گے، اپنی زندگیوں کے لیے خدا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکمت سے معمور ہوں گے۔ کیسے؟ خدا آسمان پر سے نگاہ کرتا ہے، کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا؟ تو جب کوئی خدا کا طالب ہوگا، جب کوئی دانشمند ہوگا اور وہ خدا کا طالب ہوگا، اور خدا آسمانوں سے نگاہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہوگا، خدا اس کی رہنمائی کرے گا، خدا اس کو حکمت سے معمور کرے گا، خدا اس سے کامیاب کرے گا۔ لیکن راست باز اور صادقوں کی کامیابی ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اثنیسن 28 باب میں لکھا ہے، جب تو خدا کے حکموں پر عمل کرے گا تو سرفراز ہی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ کیا رہے گا جی؟ تو تم نہیں بلکہ سر ٹھہرے گا، تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔
یہ راست بازوں کی سرفرازی ہے جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. حکمت حاصل کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے تاکہ دانا آدمی سنے, ترقی کرے, کامیابی پائے, خدا کی برکت پائے. جب کوئی خدا کے کلام پر غور کرتا ہے, جب کوئی خدا کا طالب ہوتا ہے, وہ کیا پاتا ہے؟ برکت پاتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس طرح کی کامیابی کے لیے ہمیں کن باتوں کی ضرورت ہے جو کامیابی خدا کی طرف سے ہو. پہلی بات, کامیابی کے لیے ہمیں کن باتوں کی ضرورت ہے؟ نمبر 1, 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے مضبوط ہو اور دلیر ہو جا. 7 آیت مقدسہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ کیا ہو جا؟ سو مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے دیا ہے, اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں, تاکہ تو جہاں کہیں جائے تجھے خوب کامیابی. تو اس طرح کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ بولیں, آپ کی باری ہے. میں نے کہا مضبوط ہو جا, نہایت دلیر ہو جا. پہلی بات کیا؟ مضبوط ہونا اور نہایت. کس میں مضبوط ہونا ہے؟ خداوند میں. افسیوں 6 باب میں لکھا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو جاؤ. ہیلیلویا. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دنوں میں ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکو, کامیاب ہو سکو. ہیلیلویا. کبھی کبھی لوگ کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں اور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے, دن رات بے چینی پریشانی بھی انہیں گھیرا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں. انہیں پوچھے آپ کی ٹینشن کی وجہ کیا ہے, تو ان کی ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہوں گے. اسٹریٹجیز آر گڈ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی اسٹریٹجیز. حکمت عملی اچھی ہے, پلاننگ اچھی ہے, منصوبہ بندی کرنی چاہیے کامیاب ہونے کے لیے, لیکن بغیر خدا کے منصوبہ بندی کسی کام کی نہیں ہے. اسٹریٹجیز آر گڈ, پلاننگ از گڈ. کچھ لوگوں نے کامیاب ہونے کے لیے میتھڈ نہیں بدلا, انہوں نے میٹر ہی بدل دیا ہے. If you want to change your situation and position, don't change the matter, change the method. میتھڈ بدلیں, میٹر نہ بدلیں. انہوں نے میتھڈ نہیں بدلا, انہوں نے میٹر بدل دیا ہے. انہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کرنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے درست راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے سوچا نہیں شاید درست راستے پر چل کر سچ بول کر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیکن دنیا کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, سچائی کامیابی کی, اونچی بولو, پاکستانی ہیں ساری, سچائی کامیابی کی. سبق تو وہ یہ پڑھتے ہیں, محاورہ تو یہ ہے کہ سچائی کامیابی کی کنجی ہے, لیکن انہوں نے سچائی کو چھوڑ دیا, اور سچائی خدا کا کلام ہے. وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن سچائی کو چھوڑ کر وہ سمجھتے ہیں وہ جھوٹ بول کر, کرپشن کر کے, فراڈ کر کے. اور انہوں نے میتھڈ نہیں بدلا, طریقہ نہیں بدلا, پلاننگ صحیح نہیں کی, پلاننگ رانگ کر لی ہے. میتھڈ طریقہ تو بدل لینا چاہیے, ہمیں انجیل سنانے کے طریقے بدلنے چاہیے, انجیل نہیں بدلنی. انہوں نے میٹر بدل دیا, میتھڈ نہیں بدلا. میتھڈ بدلیں, طریقے بدلیں, میٹر خدا کا کلام وہ نہ بدلیں. اس لیے وہ انہوں نے میٹر بدلا, اس لیے کامیاب نہیں ہے. میں کئی لوگوں کے متعلق جانتا ہوں, انہوں نے کامیاب ہونے کے لیے اتوار کی عبادتیں چھوڑ دی ہیں, انہوں نے کامیاب ہونے کے لیے خدا کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے. مجھے ایک شخص نے بتایا, ایک پاسٹر صاحب امریکہ سے آئے, انہوں نے مجھے بتایا وہ امریکہ جب نئے نئے گئے, وہ لوگوں کے پاس گئے, پاکستانیوں کے پاس, اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس, پنجابی سپیکنگ لوگوں کے پاس, اور اس نے کہا میں پاسٹر ہوں, میں امریکہ آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ عبادت کریں.
تو میں نے چرچ شروع کیا یہاں پر، آپ عبادت کریں. وہ کہتا میں جس کے پاس گیا انہیں کہا پاد صاحب اسی امریکہ عبادت کرنے نہیں آئے، اسی پیسہ کمان آئے ہیں. اس نے کہا لوگ میری عبادت پر نہیں آئے، وہاں میرے ساتھ مل کر عبادت کر رہے چند لوگ آئے. بہت سے اکثریت لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم امریکہ میں عبادتیں کرنے نہیں آئے، ہم امریکہ میں پیسہ کمانے آئے ہیں. انہوں نے کامیابی کے لیے میٹر ہی بدل دیا ہے، خدا کا قانون بدل دیا ہے. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ تو خدا کے حکموں پر عمل کرنا اور پھر تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم مجھے پتا آپ حیران ہے پاد صاحب آج کامیاب کے انج سانو کرن دے نے، لیکن بولیں ضرور. یہ سچائی ہے جو میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام سچائی ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ سچائی کامیابی کی. تو سچائی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں. اور آگے جا کے کہا اگر واقعی بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم آزاد ہوگے. تو سچائی خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کے متعلق سچائی خود خدا کا بیٹا ہے، اور خود خدا سچائی ہے. جب آپ اس پر، اس کے کلام پر عمل کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. کتنے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں؟ میں نے شروع میں کامیاب کی ڈیفینیشن بتائی، ابھی ہم کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. تو مضبوط ہو اور دلیر ہو. کس میں مضبوط ہو؟ 106 باب میں خداوند میں مضبوط ہو جا. کامیاب ہونا چاہتا ہے کس میں مضبوط ہو؟ خداوند میں. اگر تو کسی آفس میں ہے، تیرا باس تجھے پسند نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، جب تو خداوند میں رہے گا تو خدا تیرے باس کے دل کو چینج کر دے گا اور وہ تیرے لیے بھلائی پیدا کر دے گا. ہیلیلویا. روز یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں خدا باس مر جائے. یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں خدا باس ہی مر جائے، اور کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں خداوند اے باس تبدیل ہو جائے، شاید وہ تبدیل ہو جائے، اس طرح ٹرانسفر ہو جائے. اس کی دوسری طرح تبدیل نہیں وہ چاہتے، ٹرانسفر کی بجائے کہ اس کا دل ٹرانسفر ہو جائے، اس کا دل تبدیل ہو جائے. ہیلیلویا. باس کے لیے دعا کریں. خدا کا کلام کہتا ہے اے نوکرو اپنے مالکوں کے تابع رہو. اور دعا کرنی ہے ہمیں سب کے لیے. لکھا ہے سب سے پہلے اعلیٰ حکمرانوں کے لیے دعا کرو، حکومتوں کے لیے دعا کرو. کیا آپ کرتے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں مسیحی وہ لوگ ہیں اس ملک میں، پاکستان میں، جو بھی حکومت ہو وہ خدا کی طرف سے، اور ہم صرف زبانی نہیں کہتے، ہم مانتے اس بات کو دل سے، اور ہم اس کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات پولس رسول کہتے ہیں حکومتوں کے لیے دعا کرو، اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. آمین. اگر وہ خدا کے کلام کے خلاف آپ کو روکتی نہیں ہے، خدا کے کلام کے خلاف نہیں ہے، تو پھر بائبل مقدس کہتے ہیں ان کے تابع رہو. آمین. کیونکہ حکمران کس کی طرف سے ہیں؟ اگر حکمران کرپٹ ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ اپنے ملک کے لیے دعا نہیں کرتے. یہ نہ کہ وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے. اگر شہر کرپٹ ہے، گھرانہ کرپٹ ہے تو اس میں کرپٹ لوگ رہتے ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہے. اگر ملک کرپٹ ہے تو اس میں کرپٹ لوگ رہتے ہیں، اور اس میں آپ کہاں ہیں؟ کیونکہ لکھا راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، اور راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا آپ بلیو کرتے ہیں؟ آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی دعا کے اثر سے آپ کا باس، اسے مارنا نہیں ہے، اس کی زندگی چاہنی ہے اور اس کی زندگی کی تبدیلی چاہنی ہے. برا باس اچھا ہو سکتا ہے، آپ کا برا کام اچھا ہو سکتا ہے، آپ کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں آگے جا کے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. مضبوط ہو، نہایت دلیر ہو جا. اور جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں
تو ہمیں تواریخ کی کتاب میں بھی یہ ملتا ہے. اور جب میں ایک شخص کے متعلق دیکھتا ہوں تو پھر میں حیران ہو جاتا ہوں. اور یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص عزیہ بادشاہ ہے. عزیہ بہت چھوٹی عمر میں سلطنت کرنے لگا، اور عزیہ کے متعلق بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ عزیہ جو ہے اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور جب تک وہ خدا کے کلام پر چلتا رہا وہ کامیاب ہوتا رہا. دوسرا تواریخ نکالیں، 26 باب نکالیں اس کا. میں چاہتا ہوں اس حوالے کو آپ پڑھیں، میں بلکہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. 26 باب کی 5ویں آیت. اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا. یہ کون شخص ہے؟ یہ عزیہ ہے، اور یہ عزیہ بادشاہ ہے. اس کی سٹوری ہسٹری میں آپ کو بتاؤں اگر تو عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی. یہ سایہ عزیہ بادشاہ کے دور میں ہی شاہی کائنوں میں سے تھا یہ سایہ نبی بھی، اور عزیہ بادشاہ کے دور میں ہی یہ سایہ جو ہے وہ نبوتی خدمت کر رہا تھا. تو جب عزیہ 16 برس کا تھا اس کی رہنمائی ایک شخص کر رہا تھا، اور اس کا نام تھا زکریا. اور زکریا جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق رویتوں کے میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا. اور عزیہ بھی زکریا کے دنوں میں خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اسے بڑا کامیاب کیا. بائبل مقدس کہتی ہے خدا نے اسے کامیاب کیا. وہ نکلا، فلسطینیوں سے لڑا، جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو اس نے ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے. اور خدا نے فلسطینیوں اور جور بال کے رہنے والے عربوں اور معونیوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی. خدا نے مدد کی اس کی. کیوں؟ خدا کے خادم زکریا کے کی تابعداری میں رہا، اس کی دعاؤں سے، اس کی رہنمائی سے وہ کامیاب ہوتا رہا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اور امونی جو ہیں وہ عزیہ بادشاہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کی سلطنت بڑی پھیل گئی، مصر کی سرحد تک وہ پھیل گیا، نہایت زوراور ہو گیا تھا. عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنائے، ان کو محکم کیا، اور اس نے اور بڑے اچھے کام کیے. لیکن بائبل مقدس آگے جا کے بتاتی ہے عزیہ کے پاس بڑے جنگی مرد تھے، اور وہ بہت زبردست سورماؤں کے لشکر کا بادشاہ بن گیا. اور تب کیا ہوا؟ بائبل مقدس کہتی ہے اس نے ڈھالیں بنائی، فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے، اور اس نے بڑے کام کیے کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا. اگر آپ آیت 15 پڑھے، اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کو کی ایجاد کی ہوئی، قلعے بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہوں. سو اس کا نام دور تک پھیل گیا. کیسے پھیل گیا؟ جب وہ خدا کا طالب ہوا، جب اس نے زکریا خدا کے بندے کی بات مانی، اور خدا کی رویتیں جو زکریا کی بابت ہوتی وہ ان پر عمل کرتا. وہ رہنمائی اور مشاورت لیتا رہا زکریا سے، اور اس کی آگے لکھا اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا. ہیلیلویہ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا. 16ویں آیت میں لکھا ہے اور کہ وہ خراب ہو گیا. اس کا دل کیا ہو گیا؟ زوراور ہو گیا. عجیب طور سے خدا نے اسے زوراور کر دیا، لیکن اس کا دل کیا ہو گیا؟ پھول گیا، اور وہ خراب ہو گیا. کون خراب ہو گیا؟ دل خراب ہو گیا. کبھی کبھی خدا کچھ لوگوں کو کامیاب کرتا ہے
اور ان کے دل پھول جاتے ہیں، وہ غرور اور گھمنڈ سے بھر جاتے ہیں. پھر وہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں، ان کا دل در حقیقت خراب ہو جاتا ہے. میں آج آپ کو شریر کی ایک نشانی اور بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر شریر کی ایک نشانی یہ ہے، وہ کبھی سیدھی باتیں نہیں کرتا، وہ خراب باتیں کرتا ہے. وہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ وہ کہے گا تو مر جانا ہے، خراب باتیں. شریر کیا کرتا ہے؟ خراب باتیں کرتا ہے. زندہ رہنے والوں کو بھی مار دینا چاہتا ہے. وہ کبھی زندگی کی باتیں نہیں کرتا. میں نے ایک دن پہلے بھی یہ بات بتائی، ہم زندگی کے مالک زندگی کے گروہ میں ہیں، اور زندگی کے مالک یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، اور یسوع مسیح زندگی کا مالک ہمارے اندر رہتا ہے. ہمیں زندگی کی باتیں کرنی ہیں. پریز دی لارڈ. کچھ لوگ میں ایک خدا کے خادم کی بات بتایا کرتا ہوں. اس کو 4 سٹی اسٹارٹ کو، انگلینڈ کا اوپنر بیٹسمین تھا. اس نے جب وہ بڑے عروج پر تھا، خدا نے اسے بلایا. اسے خدا یسوع مسیح سے اور کلام سے بڑی محبت تھی. میں نے ایک دن رچرڈ کے متعلق بھی بتایا. وہ جب پاکستان آیا تو وہ اکثر گراؤنڈ میں چیونگم چباتا تھا، اور جب وہ میچ ہار بھی رہے ہوتے تھے، مشکل وقت بھی ہوتا تھا، وہ کبھی ٹیم کو گالیاں نہیں دیتا تھا، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا تھا. وہ ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہلتا ہوا، چیونگم چباتا ہوا ہلتا رہتا تھا، اور کوئی شخص جانتا نہیں تھا. ایک دفعہ پاکستان آیا، پاکستانی میڈیا نے اس کا انٹرویو کیا. اس نے کہا آپ کی ٹیم ابھی بڑی مشکل کا شکار تھی، اور ہم نے آپ کی زندگی میں دیکھا آپ کی ٹیم مشکل کا شکار ہوتی ہے، لیکن آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے، حوصلہ دے رہی ہوتی ہے؟ تو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا the word of God is my comfort. Always the word of God gives me strength. I am Bible friend. اس نے کہا میں بائبل دوست ہوں، خدا کا کلام مشکل وقتوں میں مجھے سنبھالتا ہے، اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. ہیلیلویا. اور سٹی اسٹارٹ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. ایک کامیاب اوپنر بیٹسمین تھا انگلینڈ کا. اس نے اوپننگ اس وقت چھوڑی جب وہ بڑے عروج پر تھا، اور اس نے اوپننگ بیٹسمین سے ریزائن کر دیا. اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں کرکٹ کی دنیا سے، کیونکہ خداوند مجھے بلا رہا اپنے کام کے لیے. اور وہ افریقہ چلا گیا منادی کے لیے. خدا نے اس کے دل پر بوجھ رکھا منادی کا. اور ایک کرکٹر اوپنر بیٹسمین انگلینڈ کا بیٹنگ چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا، اور وہاں پر اس کو 4 مہلک بیماریاں زندگی میں لگیں. مہلک بیماریوں کا پتہ آپ کو؟ فیٹل ڈیزیزز کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے مہلک بیماری کو مہلک ہم کب کہتے ہیں؟ جب وہ جان لیوا ہو جائے، جب ہر کوئی کہے اچھا انہوں ہے بیماری لگ کے ہونے ضرور مر جائے گا. لوگ آپ کو کہیں گے آ کر اچھا اوہو اے بیماری ہے، اوہو ہونتے مر جائے گا. 4 دفعہ زندگی میں اسے 4 مہلک بیماریاں لگیں، لیکن وہ 96 برس تک زندہ رہا. اور اس نے 100 سے زیادہ افریقہ میں کلیسیاں قائم کی. 96 برس جیتا رہا. جب بھی مہلک بیماری لگتی وہ گھبراتا نہیں، وہ خدا کا طالب ہوتا، اور وہ شفا پا جاتا، اور وہ پھر بڑھتا، پھر کام کرتا. خدا اس کے ساتھ تھا، اور 96 برس تک وہ زندہ رہا اور خدا کا کام کرتا رہا، خدا کا طالب رہا. سانو چھوٹی بھی بیماری لگ جائے سی انہوں آپ ہی وڈی کر لینے. ہائے میں بیمار ہو گیا، ہائے منو تو یہ ہو گیا ہے. اب شوگر کوئی بیماری نہیں ہے اس دور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں یہ تو فیشن ہے. شوگر تو فیشن ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہے، پیدا ہونے والے بچوں کو شوگر ہے. کچھ بیماریاں تو ہمیں فیشن کے طور پر نظر آتی ہیں. پوری دنیا میں جائیں آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے شوگر ہے. تو میں ہمیشہ اب کبھی کبھی سوچتا ہوں شوگر بیماری ہے کہ فیشن ہے. لوگ آپ کو کہیں گے آپ کو شوگر آپ مر جائیں گے، آپ کو فلاں بیماری آپ مر جائیں گے. لیکن جب آپ یسوع مسیح کے طالب ہیں، جب آپ خداوند زندہ خدا کے طالب ہیں، آپ کامیاب ہوں گے، آپ مشہور ہوں گے، آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. جب آپ ایمان رکھیں گے، یہ کامیابی ایسے نہیں.
हालेलुया। जरुब्बाबेल एक गवर्नर था उस वक्त जब यहूदी सीरी से वापस आए, तो वो गवर्नर था और लोग गरीब थे, यहूदी गरीब थे क्योंकि वो लुटे पुटे हुए वापस आए थे यरूशलेम में। उस वक्त जब कौमें उनके खिलाफ थी, जब वो दीवार तामीर कर रहे थे, हैकल तामीर करना चाहते थे, लोग उनके खिलाफ, वो कहते ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे। तब उस वक्त खुदा बोलता अपने लोगों से और वो कहता है ये काम ना जोर से ना तवानाई से है, खुदा फरमाता उसके रूह से हो जाएगा। आपकी कामयाबी ना जोर से ना तवानाई से है बल्कि उसके रूह से है। अगर आपकी शिफा है ना जोर से ना तवानाई से है, उसके रूह से है। आपकी जिंदगी ना जोर से ना तवानाई से महफूज है, उसके रूह से है। हालेलुया। इसे जिंदा खुदा कहते हैं, इसे खुदा का कलाम कहते हैं। और मैं चाहता हूं ये रिकॉर्डिंग दुनिया में जोशुआ टीवी के वसीले बहुत सारी दुनिया, पूरी दुनिया सुने। आमीन। शरीर आदमी का, इसका दिल खराब हो गया और फूल गया, गुरूर आ गया। फिर वो गुरूर की बातें करते हैं, फिर वो अच्छी बातें नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा बुरा आदमी बुरे खजाने से कैसी चीजें निकालता है, फिर बुरा आदमी बुरे खजाने से और अच्छा आदमी अच्छे खजाने से। हुण तुहानू अगर कोई बुरियां बुरियां गल्लां के तो फिर घर जाके रोना नहीं है। मुझे लोग बड़ी बड़ी बुरी बातें कहते रहे हैं। जब मैं शुरू में मीटिंग लीड करना शुरू हुआ, एक शख्स ने मुझे इतनी बुरी बात कही, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन आस्ते आस्ते खुदा ने मुझे समझाया, और वो चर्च में बड़े ओहदे पर था, मैं एक छोटा लड़का था और कोई मीटिंग लीड करने के लिए उस दिन चर्च में नहीं था। तो मैं स्टेज पर आ गया और मैंने मीटिंग लीड करना शुरू कर दी। उसने मुझे इतनी बुरी बातें कही सिर्फ मीटिंग लीड करने की वजह से। बाद में पाखरू ने मुझे समझा दिया, बेशक ये चर्च में ओहदा रखता है लेकिन बुरा आदमी बुरे खजाने से, अच्छा आदमी। तो जब लोग आपके खिलाफ बुरी बातें कहें, कभी कभी लोग शायद मेरी ड्रेसिंग के मुतालिक बातें करते हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं उससे अच्छी ड्रेसिंग करता हूं क्योंकि मुझे पता बुरे आदमी ने बुरे खजाने से। लेकिन अच्छे लोग कहते हैं वाह पास्टर साहब यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूं अच्छा आदमी है, अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकाल रहा है। लेकिन आपको कौन दे रहा है? लिखा खुदा ने उसकी अजीब तरीके से मदद की थी, उस या बादशाह की खुदा ने अजीब तरीके से मदद की थी। खुदा आपकी मदद कामयाब होने के लिए अजीब तरीके से कर सकता है। मुझे याद है, मैं अपनी जिंदगी की गवाही देता हूं, मेरी मदद खुदा ने अजीब तौर से की है सारी जिंदगी। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं एक दिन एग्जाम देने गया और मेरा वो पेपर बड़ा खराब हो गया, और मेरी दादी बहुत दुआ करती थी। 24 घंटे हम कहते हैं हमारी दादी दुआ करने वाली थी। और मैं आया, मैं यूं दादी के घुटनों में यूं सर रख के बैठ गया और मैंने कहा दादी अम्मा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, क्या हुआ है बच्चा? मैंने कहा हो मैं जिंदगी में नाकाम नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर ये पैशन था, मुझे नाकाम नहीं होना, मुझे जिंदगी में एक नाकाम शख्स नहीं बनना। मैंने कहा दादी मैं नाकाम नहीं होना चाहता। मैंने जो कुछ याद किया उसमें से कुछ भी नहीं आया, पेपर में तो सब कुछ फर्क आ गया है। तो उन्होंने कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा मुझे जो जो याद था उसमें से मैं सारा ही लिख आया हूं। ये नहीं कि मैं लिख कर ही ना आता फिर मैं कामयाब नहीं हो सकता था। मैंने कहा लिखा तो मैंने बाकी सारों से ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सवाल थे उनका सही जवाब नहीं गया। तो मेरी दादी ने मेरे लिए दुआ की और मेरे लिए मेरे सर पर हाथ रखा, और मेरी दादी ने कहा खुदा यीशु तू जानता है, और ये मेरा बच्चा मेरे कमरे में होता है और ये रात को भी पढ़ता रहा है और इसने बहुत मेहनत की है और हमेशा ये रात रात पढ़ता रहता है। खुदा यीशु आपको पता है ये सुबह भी उठ जाता है, और मेरी आदत थी मैं सुबह सवेरे उठकर याद करता, जो रात को याद करता उसे सुबह सवेरे उठकर दोहराता था, फिर मुझे बड़ा पक्का याद हो जाता था। और क्या हुआ, मैं कलाम की भी इसी तरह दोहराई करता हूं। और फिर क्या हुआ,
मेरे से जो कुछ चाहता था मैं लिखा, और मेरी दादी ने दुआ की, खुदा यीशु इस बच्चे पर रहम कर, इसकी अजीब तौर से मदद कर, फेवर कर इसकी, ये कामयाब हो जाए। और आप हैरान होंगे, कुछ महीनों के बाद रिजल्ट आया और आप हैरान होंगे, मुझे 8वीं में स्कॉलरशिप मिला और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे सोशल स्टडीज में, और वही पेपर मेरा खराब था। खुदा अजीब तौर से आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप मेहनत ना करें। अब मैंने कहा आप प्लानिंग ना करें, यह इसका मतलब नहीं है। आप प्लानिंग करें, आप मेहनत करें, काम को काम समझें। खुदा के कलाम में लिखा, खुदा नहीं चाहता कि उसकी नजर में आपका कोई काम भी अधूरा हो। जो काम करें यकसुई से करें और सारी चीजों की तरफ से नजर हटाकर सिर्फ उस काम पर तवज्जो दें। खुदा के तालिब हों, होशमंद हो जाएं, दिलेर हो, नहायत मजबूत हो जाएं अपने काम में। मैं अपने काम को छोड़कर कभी खुदा के काम को सेकंड दर्जा नहीं देता, मैं खुदा के काम को जो मुझे उसने सौंपा उसको अव्वल दर्जा देता हूं। और ये अजीब मदद है, खुदा ने मेरी जिंदगी में हमेशा मेरी अजीब मदद की। मैंने आपको बताया स्कूल में मेरी मदद की, जब मैं पढ़ रहा था, बच्चा था, स्टूडेंट था, उस वक्त मदद की, जब मैंने स्कूल चलाया तब मेरी मदद की, जब खुदा ने मुझे खिदमत में बुलाया तब मेरी मदद की। तो ये शख्स जिसकी खुदा ने अजीब मदद की, क्या हुआ? हमें इसकी जिंदगी से एक सबक लेना है। लिखा उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब ही हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। कामयाबी आई लेकिन नाफरमानी करने लगा। और जब आप इसका वाकया घर जाके पढ़े, ये नाफरमानी करने लगा। एक दिन हैकल में चला गया, कायनों को कहने लगा अब बखूर भी मैं ही जलाया करूंगा। तो वहां बखूर चलाने लगा, कायनों को बाहर निकाल दिया हैकल से, बखूर चलाने लगा। तो लिखा इसको कोड़ पड़ गया। पहले ये कामयाब है, खुदा इसकी मदद कर रहा है, लोग इसको खराज दे रहे हैं क्योंकि ये खुदा का तालिब है। जकरिया के दिनों में जकरिया की खुदा के बंदा की बात मानता है, वो इसके लिए दुआएं करता है, ये खुदा का तालिब हुआ है। लेकिन जब खुदा का तालिब नहीं हुआ, यहां लिखा वो नाफरमान हो गया। अब दो लफ्ज हैं, खुदा का तालिब होना और नाफरमान हो जाना। तो जब ये नाफरमान हो गया फिर क्या हुआ? इसको कोड़ लग गया और लिखा मरते दम तक फिर ये कोड़ ही रहा, इसको शिफा नहीं मिली और ये लग घर में रहा। महल में इसके इंतजामात, क्योंकि कोड़ी के लिए लाजमी था मूसा की शरीयत के मुताबिक वो लग रहे। वो जब शहर में आए नापाक नापाक कहे। अब ये बादशाह कितना अरूज पर था, कितना कामयाब है, लेकिन जब इसका दिल खराब हो गया, जब ये खुदा का नाफरमान हो गया, अब इसकी हालत कैसी है? अब ये तन्हाई का शिकार हुआ, ये एक अलग घर में रहने लगा। कभी खुदा के साथ, खुदा की मेहरबानी के साथ और खुदा की मोहब्बत के साथ मत खेले, हकीर ना जाने उसे। खुदा का फजल बड़ा अजीम है। खुदा के फजल ने सब कुछ किया, लेकिन ये भूल गया, ये नाफरमान हुआ। और जब नाफरमान हुआ तब ये सारी जिंदगी तन्हाई का शिकार रहा और इसी हालत में ये मर गया। और यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, जब उजिया बादशाह मर गया, यशायाह 6 बाब में, तब खुदा यशायाह से हम कलाम हुआ। ये इतना नाफरमान है, इसकी वजह से खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया। पहले ये खुदा कलाम करता है इसके लिए और ये मानता बात, लेकिन जब बात मानना छोड़ दी, खुदा ने कलाम करना छोड़ दिया। याद रखें, जब आप खुदा की बात मानना छोड़ देते हैं, खुदा आपकी रहनुमाई करना छोड़ देता है। लिखा जब उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया तो खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले किया ताकि वो नालायक हरकतें करें। हालेलुया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, वालिदैन, खुदा चाहता है आपकी बरकतें जारी हो। अभी ये मजमून बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जल्दी से दूसरी बात बताऊंगा। हर काम और अकीदे में खुदा के कलाम को अपना रहनुमा बनाए। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, फिर तू कामयाब होगा। तीसरी बात जल्दी से बताने लगा, अब मैं चाहता हूं आप समझें इस बात को। रोजाना खुदा के कलाम का मुताला करें
یہ دوسری بات بتا رہا ہوں، روزانہ خدا کے کلام کا مطالعہ کر، خدا کے کلام کو روز پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ 8-10 باب پڑھیں، آپ 1-2 آیات پڑھیں، اس پر غور کریں اور دعا کریں، صبح اٹھ کر، رات کو بیٹھ کر۔ میں ملکہ وکٹوریا کی ماما ملکہ الزبتھ کے بارے میں کہا کرتا ہوں، وہ 14 سال کی عمر میں ملکہ بنائی گئی انگلینڈ کی، اور وہ اس وقت تک اپنا ناشتہ نہیں کرتی تھی، اپنا ڈنر نہیں کرتی تھی جب تک وہ دعا اور کلام نہیں پڑھ لیتی تھی اور دعا نہیں کر لیتی تھی۔ دنیا کے بادشاہ اس سے ملنے آئے ہوتے تھے، وہ کہتے ڈائننگ پر ملکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، وہ کہتی میں پہلے دعا کر لوں۔ اس نے اپنے گھر میں محل میں ایک دعائیہ کمرہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا، کہتی پہلے میں دعائیہ کمرے میں جاؤں گی، دعا کروں گی، کلام پڑھوں گی، ان کو کہیں ویٹ می، میرا انتظار کریں، پہلے میں دعا کروں گی، کلام پڑھوں گی، اس کے بعد میں ڈائننگ ٹیبل پر آؤں گی۔ ساڑی کی حالت ہے، بیاہ شادی میں روٹی آ جائے لوگ پاگل ہو جاندے نے، دعا تے انجی بولے ہوندے نے۔ خدا کامیاب کرنا چاہتا ہے آپ کو، لیکن خدا کے کلام کا مطالعہ روز کریں، روز دعا کریں، اپنے گھر میں عادت بنائیں، روز دعا کریں، اس پر سوچ بچار کریں۔ اور آیت 8 کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ اس پر سوچ بچار کریں۔ اور میں جلدی سے اب آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی حضوری کو پہچاننا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ 9ویں آیت مقدسہ پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے، اونچی آواز میں کہیں، تیرے ساتھ رہے گا تیرا خدا۔ میرے ساتھ میرا یسوع ہے، میرے ساتھ میرا خداوند ہے، جو جنگ میں ہیلیلویا۔ آپ کامیاب ہوں گے اور کامیابی آپ کو قدم چومے گی۔ یشوع کے لیے یہ پیغام ہمیں کامیاب زندگی کے لیے اصول فراہم کرتا ہے، اور یہ اصول جو میں نے بتائے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے تو یقین جانیں آپ برکت پائیں گے، جسمانی اور روحانی برکتیں پائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی اس کلام کے مطابق خدا کے سپرد نہیں کی تو میں آج آپ کو کہوں گا، اگر آپ اپنی منمانی پر چل رہے ہیں تو آج اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دیں اور کہیں خداوند میرے دل کا تو مالک بن، میں تیرے کلام کی رہنمائی میں چلوں گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا گنہگاروں کی دعا نہیں سنتا۔ ہاں اگر کوئی خدا پرست ہو، اس کی راہ پر چلے، اس کا خوف رکھے، اس کا طالب ہو جائے۔ لکھا ہے یہ عزیہ کیا ہوا تھا؟ خدا کا، اور خدا نے عجیب طور سے اس کی مدد کی، اس کو شہرت ملی، اس کو کامیابی ملی۔ آپ کو طالب ہونا خدا کا۔ کتنے جو ابھی تک طالب نہیں ہوئے، دل سے خدا کے طالب ہو جائے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے جائیں، آئیے دعا مانگے۔ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، یبر شاندار روا، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جس حال میں بھی ہوں آپ کی گواہی خراب نہ ہو، لوگ جانے آپ خدا کے لوگ ہیں، وہ آپ کو خوب کامیاب کرتا رہے گا۔ آپ اس کے طالب رہے، آپ نے دانشمند بن کر لائف گزارنی ہے، دانشمند ہو کر زندگی گزارے، خدا کے طالب ہو جائیں، دانشمند ہو۔ اگر کوئی خدا کا طالب ہو، خدا اس پر رحم کرے گا، خدا اس پر اپنے کرم کی نگاہ کرے گا، خدا اسے کامیاب کرے گا، خدا اسے برکت دے گا۔ خدا آپ کے گھرانے کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور جوشوا ٹی وی کے لیے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، خدا عجیب طور سے ہماری مدد کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے طالب ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ چینل جوشوا ٹی وی خدا کے جلال کے لیے چونکہ شروع کیا ہے، اس لیے خدا ہماری مدد کر رہا ہے عجیب طور سے۔ لیکن آپ سے کہوں گا، یہ ایک پہلا ایسا راولپنڈی اسلام آباد کا پہلا سیٹلائٹ چینل ہے جو ایشیا سیٹ 7 پر ہے اور کئی ملکوں میں جا رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ خود بھی جو آپ کا بیج اچھا وہ بوئیں، اور دوسروں کو بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں جہاں آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے کہیں کہ وہ جوشوا ٹی وی کے لیے بیج بوئیں، خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائیں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔
लेकिन खुदावंद आपके दिल में जो कुछ डाल रहा है उसे अमल में लाएं और कहें खुदावंद हम तेरे जलाल के लिए जो कुछ तुम्हारे दिल में डाल रहा है अमल में लाएंगे। हम तेरे तालिब होंगे। जब कोई उसका तालिब होता है फिर वो तन मन धन से उसका तालिब होता है। और खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है ताकि आप इससे उसकी तबजीद करें, अपने बच्चों के नाम का बीज बोएं। खुदा आपके बच्चों को कामयाब करेगा, खुदा आपकी जिंदगियों को कामयाब करेगा। मैंने कहा अपने बच्चों के नाम का बीज बोएं, अपने खानदान के नाम का बीज बोएं। बीवी अपने शौहर के नाम का बीज बो सकती है, शौहर अपनी बीवी और बच्चों के नाम का बीज बो सकता है, अपने खानदान के नाम का बीज बो सकते हैं। आप खुदा के जलाल के लिए ऐसा करेंगे, आप बरकत पाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। खुदा का ये कानून है, खुदा का असूल है। हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और दुआ मांगना शुरू करें। और आपकी जिंदगी में जो नाकामियां उन्हें डांटे, खुद डांटना शुरू करें अपनी जुबान से। जो पहाड़ है खुदा ने आपको इख्तियार दिया, पहाड़ों को कहें कि वो मैदान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तारीकी की कुव्वतों को हुक्म दे, यीशु मसीह के नाम में आपको इख्तियार मिला है। तारीकी की कुव्वतों को हुक्म दे, यीशु मसीह के नाम में वो चली जाए, भाग जाए। यीशु का नूर आपकी जिंदगी में, आपके घराने में चमके, आपके बच्चों की जिंदगी में चमके और वो कामयाब हों, आप कामयाब हों। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपको और कामयाब करना चाहता है, खुदा आपको और बहाल करना चाहता है। हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ करना शुरू करे और पहाड़ों को हुक्म दे, कोई हाथ नीचे ना रहे, हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले और पहाड़ों को हुक्म दे। कहे पहाड़ों हम यीशु मसीह के नाम में तुम्हें हुक्म देते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, परेशानियों के पहाड़ों, मुश्किलात के पहाड़ों, गुर्बत के पहाड़ों, यीशु नाम से उखड़ जाओ। नाकामियों के पहाड़ यीशु के नाम में चले जाएं, कामयाबियां जारी हो जाएं, शिफाएं जारी हो जाएं, बहालियां जारी हो जाएं, बरकतें जारी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम। बच्चे जो नाफरमान है वो फरमाबरदार हो जाए, माँ बाप के तेरा फजल खुदावंद जाहिर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी बहन, आप कितनी देर से बांझती हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से आपकी शादी हुई लेकिन औलाद नहीं थी? नहीं, खुदा ने औलाद तो दी थी लेकिन बीमार हो जाते थे और अबॉर्शन हो जाता था। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी खुदावंद ने आपको बरकत दी है। जी, अब आपसे दुआ करवाई है तो खुदावंद ने हमें बरकत दी है। हालेलुया। आप ईमान रखते हैं ये औलाद जिंदगी वाली होगी? हालेलुया। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करता हूँ ये औलाद जिंदगी वाली हो और खुदावंद तेरा फजल जारी हो, तेरा रहम तेरी बच्ची पर, उसके घराने पर कसरत से जारी रहे और जिंदगी वाली औलाद देना यीशु मसीह के, आमीन। जी बहन, मेरी गवाही ये वे कि पास्टर सिंह जो क्या ना कि अपने बच्चों वास्ते दुआ करया करो, रात को सुते भी होंगे ने तुसी दुआ करया करो। तो मैं अपने खुदा, मेरा बेटा नानी होंदा बड़ा तंग करता वड्डा, उन्हें शराब पी के तो इस तरह मैंने तंग करे, सारे सुते सन, मैं जागदी सा। मैं अपने बेटे वेख वेख के मैं बहुत परेशान, मैं अपने बेटे वेख के तो बस वो सो गया है तो मैं अपने और अंदर चली गई। मैं उत्थे जो दुआ करने लगी, उस दुआ कर करके और बेटी ते भी, बेटे ते भी, और छोटी बेटी ते भी दुआ की, अपने बेटे ते भी, सारे जियां ते दुआ की। तो खुदावंद दा शुक्र है कि अज मेरा बेटा वो हर एक नूं आंदा है कि मैं अपने खुदा नूं जिंदगी दे दी गई। हुण वो वर्दी पा के बाहर खलोता होया है। दुआ किया करें खुदा में अब कोई स्टेडियम ही दे दे। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है और खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। इस काम में पीछे ना हटे, इंजील की मुनादी में खुदा को आपके रुपए पैसे, आपकी जिंदगियों की, आपकी यहां मौजूदगी की जरूरत है ताकि आप मिलकर मेरे लिए, उस दुनिया के लिए जो खोई हुई है, जो दुखी है, जो मुसीबत ज़दा है, जो करा रही है, जो खुदा के फर्जंदों के जाहिर होने की राह देखती है, उनके लिए हम दुआ कर सके मिलकर। यह बेटी गवाही देना चाहती है। सी यस्सु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पिछले संडे मेरे चाचू घूम गए थे, पास्टर साहब ने दुआ की, मंडे वाले दिन शाम को मिल गए थे। आमीन, हालेलुया। आपके चाचू काफी कितने साल के थे? काफी साल के थे। काफी साल के थे, यानी बड़े हैं। और कैसे गुम गए? वो
गुजरांवाले से पिंडी आ रहे थे, इधर ज़िया मस्जिद पकड़े गए, उसको लाहौर ले गए, वैसे ही उन्होंने बिल्कुल ठीक वापस भेज दिया फिर इधर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन जब दुआ या दरखास्त शाम को यहाँ की गई, हमने दुआ की संडे वाले दिन और मंडे वाले दिन, अगले दिन वो मिल गए। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी। और मेरे बड़े से छोटे वाले बेटे को पीला यरकान था, वो भी पास्टर साहब ने दुआ की और बिल्कुल शिफायाब है। शुक्रगुजारी करें। अगर आपके पास गवाहियां हैं, आप यहाँ जोशुआ टीवी के कैमरे में देकर जाएं, ताकि दुनिया आपकी गवाही से बरकत पाए। ये गवाहियां इसलिए हैं कि लोग बरकत पाएं। आमीन। कलाम के बाद आप गवाहियां दे सकते हैं और खुदा आपको बरकत देगा।